بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاوی انسٹیٹیوٹ برے والا کے پلیٹ فارم سے حافظ محمد ذیشان رضا آپ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ عزیز طلبہ، کرونا وائرس کے حوالہ سے اس وقت پوری دنیا ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، اور جس کے اثرات یہ ہیں کہ انسانیت کے معاشی، معاشرتی اور تعلیمی کام جو ہیں وہ سارے رک چکے ہیں، جس سے طلباء کا بالخصوص تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لاوی انسٹیٹیوٹ برے والا کیمپس نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا ہے، جس کی ایک کڑی میں میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان لیکچر سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بیٹا، آج جو لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم لیکچر ہے، کیونکہ اس کا عنوان ہے کلاس نہم کا اردو پیپر پیٹرن۔ بیٹا، جب تک آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ 8th کلاس میں تھے تو 8th کلاس کا پیپر پیٹرن اردو کا اور تھا، اب آپ 9th کلاس میں ہو گئے ہیں تو 9th کلاس کا بیٹا پیپر پیٹرن جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے اور چینج ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر انداز کے ساتھ پیپر پیٹرن سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو اپنی کتاب کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اینڈ تک اس لیکچر کو سنیں گے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیٹا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے 9th کلاس میں کل نمبر کتنے ہوتے ہیں۔ بیٹے، آپ لوگوں کی جو 9th کلاس کا پیپر ہے کلاس نہم کا، وہ 75 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 75 نمبر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے 9th کلاس کے پیپر میں۔ اب ان نمبروں کی تقسیم کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بیٹا، آپ لوگوں کی جو نصابی کتاب ہے جس کو ہم ٹیکسٹ بک بھی کہتے ہیں، ٹیکسٹ بک آپ لوگوں کی یا نصابی کتاب، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اور وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے حصہ نثر۔ بیٹا، یہ نثر کیا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا جب ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ اس کو پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس حصہ نظم، تیسرا حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس حصہ غزل۔ تو آپ لوگوں کی جو نصابی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک کے نام سے، وہ آپ لوگوں کی بیٹا 3 حصوں پر منقسم ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہر حصے کی الگ الگ تعریف، پھر ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم ساتھ میں کریں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے معاون ثابت ہوگا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے۔ بیٹا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سوالات کتنے ہوتے ہیں اور کون سے سوال میں کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور وہ سوال کیسے کیسے بورڈ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1۔ بیٹا، آپ لوگوں کا سوال نمبر 1 جو ہے وہ حصہ معروضی پہ مشتمل ہوگا۔ حصہ معروضی MCQs جسے ہم کہتے ہیں، 15 نمبر کے MCQs آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، جس میں سے آپ لوگوں کے پاس کچھ MCQs ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کے جو نصابی کتاب ہے اس میں سے آئیں گے، یعنی کہ حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ آپ لوگوں کے کچھ MCQs ان چاروں حصوں میں سے ان تینوں حصوں میں سے آئیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ اور MCQs بھی ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ کچھ MCQs جو ہیں وہ آپ لوگوں کی نصابی کتاب میں سے آئیں گے، حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے۔ اب کچھ MCQs اور ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے آپ لوگوں کو۔ بیٹا، وہ MCQs آپ لوگوں کو آئیں گے تذکیر و تانیث میں سے، جس کو ہم مذکر مؤنث بھی کہتے ہیں، واحد جمع، متضاد الفاظ، مترادف الفاظ، تو وہ اردو بی جسے ہم کہتے ہیں
وہ عمومی طور پہ اس میں سے آتے ہیں. ہر سوال ایک نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ سوال نمبر 1 ہے، اس کے آگے 15 جز ہوتے ہیں، تو ایک جز جو ہے وہ ایک نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اس طرح 15 نمبر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اس پہلے سوال کے، اور ہر جز جو ہے وہ ایک نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے. اس طرح آپ لوگوں نے یہ سوال حل کرنا ہوتا ہے. بیٹا اب آپ کے پاس ہے سوال نمبر 2. تو یہ جو سوال نمبر 2 ہے یہ ہے اشعار کی تشریح. اشعار کی تشریح کیسے؟ اب بیٹا آپ لوگوں کے پاس اشعار کی تشریح کے لیے ٹیکسٹ بک میں 2 حصے موجود ہوتے ہیں، حصہ نظم اور حصہ غزل. یہ 2 حصے اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ سوال آنا ہے 10 نمبر کا. اب یہ کیسے آپ لوگوں کو 10 نمبر آئیں گے اور کون سے اشعار کیسے آئیں گے؟ بیٹا آپ لوگوں کو حصہ نظم میں سے اشعار حل کرنے کو ملیں گے 4، اور 4 میں سے آپ لوگوں نے 3 اشعار حل کرنے ہوں گے. حصہ غزل میں سے آپ لوگوں کو بیٹا ملیں گے حل کرنے کے لیے 3 اشعار، اور آپ لوگوں نے اس میں سے 2 شعر حل کرنے ہوں گے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 اشعار. تو آپ لوگوں کا حصہ اشعار کی تشریح جو ہے سوال نمبر 2 والا وہ 5 اشعار پہ مشتمل ہوگا، جس میں 4 شعر حصہ نظم میں سے آئیں گے اور اس میں سے 3 شعر حل کرنے ہوں گے، اور 3 شعر حصہ غزل میں سے آئیں گے، اس میں سے 2 شعر حل کرنے ہوں گے. تو ٹوٹل بیٹا آپ لوگوں نے یہ 5 شعر حل کرنے، 10 نمبر کا آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا. اب آپ لوگوں کے پاس ہے سوال نمبر 3. بیٹا یہ سوال نمبر 3 جو ہے یہ ہے نثر پاروں کی تشریح. نثر پارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیٹا جو ہم سبق پڑھیں گے حصہ نثر، جو ہم اسباق پڑھیں گے آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک کا پہلا حصہ جو ہے حصہ نثر، اس کے جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر کچھ پیراگراف دیے گئے ہیں، اور ان تمام پیراگراف میں سے، ان تمام اسباق میں سے آپ لوگوں کے پاس حصہ نثر میں سے دو پیراگراف بیٹا آپ کے پاس ہوں گے حل کرنے کے لیے، اور یہ 5 نمبر کا ایک پیرا. یہ دراصل ان کی ترتیب یوں ہوتی ہے 5 × 5 اور یہ 10 نمبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 نثر پارے بیٹا آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، ان دونوں میں سے دونوں آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے، اور ایک نثر پارا آپ لوگوں کا وہ 5 نمبر کا ہوگا. اس کی آپ تشریح کریں گے، اور تشریح میں آپ لوگوں نے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے. وہ جب آپ لوگوں کو پیپر پریزنٹیشن سمجھائی جائے گی تو پھر انشاءاللہ ادھر آپ لوگوں کو واضح کیا جائے گا. نثر پارے کی تشریح 2 نثر پارے ہوں گے 5 نمبر کے آپ لوگوں کے پاس. اس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، سبق کا عنوان آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کے پاس ایک پورشن نیچے آتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. وہ کچھ خط کشیدہ الفاظ آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر نیچے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کا بیٹا. پھر آپ لوگوں کے پاس ہے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 میں آپ لوگوں کے پاس سوالات کے مختصر جوابات ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو بیٹا ٹوٹل 8 سوالات دیے جائیں گے، اور 8 میں سے بیٹا آپ لوگوں نے صرف 5 حل کرنے ہوں گے. اور یہ آپ لوگوں کا سوال 1 جو ہے وہ 2 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے، 2 × 5. اس طرح یہ 10 بنتے ہیں. 2 نمبر پہ مشتمل ایک سوال ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے یہ 10 نمبر بنتے ہیں. سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات. پھر بیٹا آپ لوگوں کے پاس سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 ہے سبق کا خلاصہ. یہ سبق کا خلاصہ ہوتا ہے بیٹا. یہ 2 خلاصے آپ لوگوں کو دیے جائیں گے. آپ لوگوں کے حصہ نثر میں سے 2 خلاصے دیے جائیں گے، اور 2 میں سے آپ لوگوں نے بیٹا 1 حل کرنا ہوگا. پھر سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں بیٹا آپ لوگوں کو ایک 5 نمبر کا سوال دیا جائے گا. یا تو آپ لوگوں کو نظم کا آپ لوگوں کے سلیبس میں کل 4 نظمیں ہیں حصہ نظم میں سے.
4 नज़में हैं, उन चारों में से किसी एक नज़म का आप लोगों को बेटा मरकज़ी ख़याल हल करना होगा या फिर ख़ुलासा हल करना होगा। ये मरकज़ी ख़याल, ख़ुलासा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंशाअल्लाह हम आगे इसकी वजाहत करेंगे। अभी हम सिर्फ सवालात की तकसीम देख रहे हैं। अब बेटा आप लोगों के पास सवाल नंबर 7 पे एक और सवाल होता है 10 नंबर का, वो है आप लोगों के पास दरख्वास्त। अब इसमें से 2 पोर्शन होते हैं, दरख्वास्त या ख़त। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है दरख्वास्त या दरख्वास्त दे देते हैं, ख़त या ख़त दे देते हैं, ख़त या दरख्वास्त दे देते हैं। इसलिए बारकैफ़ हमें ये दोनों चीज़ें तैयार करनी होती हैं, कोई भी चीज़ इनमें छोड़नी नहीं होती कि हम दरख्वास्त हल करते हैं तो वो दरख्वास्त ही आएगी, या ये कन्फर्म नहीं है कि दरख्वास्त या ख़त आएगा, ख़त या ख़त आएगा, दरख्वास्त या दरख्वास्त आएगी। इसलिए हमें दोनों चीज़ें तैयार करनी होती हैं। इसी तरह ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में कहानी या मुकालमा। बेटा या तो आप लोगों को कहानी हल करनी होगी या मुकालमा हल करना होगा। इसमें भी दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, या तो कहानी या कहानी आ जाती है, मुकालमा या मुकालमा आ जाता है, या फिर दोनों में से एक चीज़ दे देते हैं। बारकैफ़ ये भी दोनों चीज़ें हमें तैयार करनी होती हैं। बस औक़ात हमें कहानी नहीं आ रही होती तो मुकालमा हम लिख देते हैं, और बाज़ औक़ात हमें मुकालमा नहीं आ रहा होता तो कहानी लिख देते हैं, या बाज़ औक़ात दोनों में से एक ही चीज़ आ जाती है तो बारकैफ़ ये चीज़ें भी हमें दोनों हल करनी होती हैं। सवाल नंबर 9 में जुमलों की दुरुस्ती या तकमील। बेटा ये आप लोगों का 9th क्लास के पेपर का आखिरी सवाल होता है। आप लोगों को कुछ उर्दू के गलत जुमले दिए जाते हैं, उनको आप लोगों ने दुरुस्त करना है, इंशाल्लाह उसकी भी हम तैयारी करेंगे। और फिर एक पोर्शन और होता है जिसमें होता है जुमलों की तकमील। आधे आधे जुमले दिए जाते हैं जिनमें ज़्यादातर ज़रबुल इम्साल होती, तो वो आप लोगों ने उनकी तकमील करनी होती, वो जुमले मुकम्मल करने होते हैं। तो इसी तरह 5 नंबर का ये वाला 9वां सवाल आप लोगों के पास मौजूद होता है। इस तरह टोटल नंबर आप लोगों के बेटा 75 बनते हैं। 9th क्लास का पेपर पैटर्न जो है वो इस अंदाज के साथ और इन सवालात पे मुश्तमिल होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला मुख्तसर लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप अपने इस पेपर पैटर्न पे तवज्जो रखें। लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला के ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनते रहिए। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो बेटा आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आप लोग अपनी राय पेश कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं, कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं जाके, ताकि हम आप लोगों के आइंदा जो सवालात हैं उनके बेहतर अंदाज से जवाब दे के आप लोगों की तालीम को मज़ीद मौसर बनाने में मुआविन साबित हो। तो बेटा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।